اللہ الرحمن الرحیم۔ اب دوسری ان کے بھائیوں کی یہ دلیل ہے کہ حضرت عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب جو غنیت الطالبین ہے، حکیم صادق سیال کوٹی فرماتے ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ سورۃ فاتحہ پڑھنی فرض ہے، نماز کا رکن ہے، جس کے چھوڑنے سے نماز باطل ہو جاتی ہے، صلاۃ الرسول۔ لیکن حکیم صاحب نے یہاں دھوکہ دیا ہے کہ امام، یہاں مقتدی کا کوئی لفظ نہیں ہے، امام کے پیچھے تو ہم تو کہتے ہیں امام پڑھے گا، لازمی ہے، امام پر فرض ہے، اگر امام نہیں پڑھتا تو نماز نہیں ہوگی جان بوجھ کر، لہٰذا امام کے بارے میں تو ہمارا اختلاف ہی نہیں، بات ہے مقتدی کی، تو مقتدی ہے ہی نہیں، تو انہوں نے پتہ ہے یہاں کتنا دھوکہ دینے کی کوشش کی ہے۔ دوسری بات یہ کہ ہم غنیت الطالبین کے بارے میں ہمارے فتاوی رضویہ میں حضرت مولانا احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ بزرگ کی کتاب حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی نہیں ہے، یہ اور بزرگ عبد القادر نام کے ہیں۔ اس کے علاوہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، یہ کہ اس میں غنیت الطالبین میں اور چیزیں ہی بہت ہیں، جس طرح حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص ہم میں سے نہیں جو اپنی مونچھیں منڈاتا ہے، بالکل بلیڈ پھروانا، اس کی وجہ یہ ہے کہ مونچھیں مونڈنا نہیں، ایک قسم ایک خلقت بدلنی ہے، اس سے چہرے کی رونق اور خوبصورتی جاتی رہتی ہے۔ صحابہ کرام سے مروی ہے کہ وہ اپنی مونچھوں کو کترواتے تھے، لہٰذا مونچھیں منڈوانی نہیں چاہیے بلکہ کتروانی چاہیے، یہ بھی غنیت الطالبین میں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ داڑھی کو مٹھی میں پکڑ کر مٹھی سے باہر نکلے ہوئے بالوں کے حصے کو قطر دیتے تھے، یہ بھی غنیت الطالبین میں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ مٹھی کے نیچے کا حصہ کاٹ دو، غنیت الطالبین باب 10 فطری خصائل صفحہ نمبر 70 کے اندر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں، صفحہ نمبر 70 کے اندر۔ اور اس کے علاوہ یہ ان میں سے اب کیا دیکھیں، ہمارے دوست جو ہیں وہ اس بات پر عمل کرتے ہیں کہ داڑھی مطلب مٹھی کے نیچے نہیں کاٹتے یا رکھتے ہیں، ماشاءاللہ ان کے تو ماشاءاللہ وہ تو کہتے ہیں ہاتھ بھی نہیں لگانا چاہیے، لیکن مونچھیں جو ہیں بالکل بھی بلیڈ پھیر دیتے ہیں، یہ حضرت غنیت الطالبین میں حضرت نے یہ لکھا ہے۔ اور اس کے علاوہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، غنیت الطالبین میں 20 تراویح ہے، 20 تراویح جو ہے کہا گیا ہے، لیکن ہمارے دوست جو ہیں غنیت الطالبین میں 20 ہیں، پھر وہ 20 تراویح بھی پڑھیں کبھی کبھی غنیت الطالبین۔ لیکن ایک اور کمال بھی انہوں نے کیا ہے کہ غنیت الطالبین جو 20 تھی، اب انہوں نے کیا کیا، وہی 11 رکعۃ مع الوتر، یعنی لفظ اس کو مٹا کے کون سا، صلاۃ التراویح سنت النبی وہی 20 رکعۃ، یہ کتاب جو تھی اصل تھا 20 رکعت، اب انہوں نے ایک چھاپی ہے کتاب غنیت الطالبین مکتبہ سعودیہ کراچی، صفحہ نمبر 739 کے اندر انہوں نے کیا لکھا ہے کہ وطر کے ساتھ 11 رکعتیں ہیں، یعنی 8 وہ تراویح کی ہیں اور 3 وطر کی ہیں، یہ انہوں نے بدلا ہے۔ حالانکہ فارسی اور تمام عربی کی کتب جو حضرت یہ غنیت الطالبین کی جو آ رہی ہے تو اس میں سب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ تراویح 20 رکعت ہے۔ اور سانگلہ ہل میں جو مناظرہ ہوا تھا علامہ سعید اسد رحمۃ اللہ علیہ دامت برکاتہم العالیہ کا، علامہ سعید اسد دامت برکاتہم العالیہ کا مناظرہ ہوا تھا رحمۃ اللہ سلفی سے، وہاں وہ ترک خلف الامام پہ تھا، قرت خلف الامام پہ تھا، بلکہ قرت خلف الامام، تو وہاں بھی یہ مناظرہ ہارے تھے، اور اس جگہ بھی انہوں نے سانگلہ علم میں یہ کتاب جب چھاپی تو اردو کا جب ترجمہ کیا تو وہاں 20 کی بجائے 8 رکعت تراویح کا انہوں نے، یعنی وطر کے ساتھ 11 رکعتیں، کل 8 رکعت اس کا بنا دیا، تو یہ اپنی طرف سے بنا لیتے ہیں۔ لہذا اگر آپ نے اپنے رفع اس کے ترک خلف الامام کے بارے میں اگر مزید معلومات حاصل کرنی ہو تو آپ وہ رحمۃ اللہ صاحب اور مولانا رحمۃ اللہ سلفی اور مولانا سعید احمد اسد دامت برکاتہم العالیہ کا مناظرہ ہوا تھا رفع الیدین، سن 1994 کے اندر یہ مناظرہ ہوا تھا، ویڈیو اس کی موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ مولوی کا جو حال ہوا تھا وہ آپس میں ایک دوسرے سے لڑ رہے تھے دلائل پہ، تو حضرت فرما رہے تھے سعید اسد صاحب تمہارے مولوی میرے سے پہلے مناظرے میں بھی لڑے تھے، اب بھی لڑ رہے ہیں، لہٰذا الحمدللہ سعید اسد وہاں مناظرہ جیتے تھے اور یہ لوگ بھاگ گئے تھے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، یہ ہمارے بزرگوں کی جو ہیں آپ وہاں دیکھ سکتے ہیں۔ اور پھر ایک چیز کے علاوہ جو بزرگوں نے ان کی باتیں ہیں وہ ترک خلف الامام میں، وہ تو ناصر البانی صاحب نے بھی جو لکھی ہیں باتیں وہ بھی میں بتا دیتا ہوں، انشاءاللہ تعالیٰ اگلے پارٹ میں وہ بتاؤں گا۔ اللہ سے دعا اللہ ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بنائے۔